آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں روزی دی، جس نے تمہیں پوری زندگی دی، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے سانسیں دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی اور کو تم اپنا رب مان لو، کسی اور سے تم لو لگاؤ، کسی اور کو تم پارٹنر بنا لو، کسی اور سے تم بیٹا بیٹی مانگو، کسی اور کے سامنے سجدہ کرو۔ فرمایا یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہے، اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، رات میں بھی قرآن کی تلاوت کرے اور دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرے، یعنی اس طریقے سے حسد کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہ اس کا ختم ہو جائے، وہ کر رہا کرنے دیجیے، اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی یہ کام کروں، تو اسلام کی نظر میں یہ حسد جائز ہے۔ ضرور تمہیں پیدا کیا لیکن ماں باپ کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی آدمی اگر ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں پانی دے دو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ معزز مصلیان کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے ہر پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، آج 5ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور اس میں عورتوں کے تعلق سے اور مردوں کے تعلق سے اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ آپ ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے ہیں جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی کسی کے عقد میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے آپ کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اس آیت سے پہلے ایک بہت لمبی آیت گزری ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہ پوری آیت یعنی کن کن لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ دیا ہوا۔ چوتھے پارے کی آخری آیت کے اوپر آپ غور و فکر کر لیجئے، اس کی ترتیب پوری دیکھ لیجئے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو محرمات بالنسب ہیں، نسب کے ذریعے سے حرام کیے گئے ہیں، کچھ محرمات بالرضاع ہیں، رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہیں، آپ نے دودھ پیا اس نے بھی دودھ پیا۔ اور اسی طریقے سے جو محرمات ہیں ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کرنے کے 5 شرائط ہیں، 5 شرائط ہیں۔ اگر آپ نکاح کر رہے ہوں تو دونوں کی رضامندی ہے، زبردستی آپ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، آپ کی رضامندی ہے، لڑکی کی رضامندی ہے، لڑکی کے ولی کی رضامندی ہے۔ آپ دو کی رضامندی ہے، ولی راضی نہیں، آپ لے کے بھاگ گئے، نہیں نکاح کر سکتے۔ ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول دونوں کی رضامندی۔ دوسرا مہر کا ہونا ضروری ہے، مہر متعین ہو، جتنے میں وہ لڑکی راضی ہو جائے، جتنے میں راضی ہو جائے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟
گواہ کا ہونا ضروری ہے. جب نکاح آپ کریں تو نکاح اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے, چپکے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سماج کو پتہ چلے ان دونوں کا نکاح ہوا ہے, یہ دونوں آپس میں بھاگ کر کے کورٹ میرج کر کے ایسے آئے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ دونوں کا نکاح ہوا اور گواہ کے طور پر آدمی کو ہونا ضروری ہے. ایجاب و قبول, مہر کا ہونا, گواہ کا ہونا, اور آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں صرف 1-2 ہفتے کے لیے آپ شادی نہ کریں, انجوائے کر لیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا, نہیں, دائمی قبضہ ہونا چاہیے. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں, کسی سے جب نکاح کرتے تھے تو 10 دن 5 دن 1 دن 2 دن کے لیے نکاح کر لیا, مہر دے دیا, استعمال کر لیا, اس کو چھوڑ دیا. اس آیت میں بتایا گیا نہیں, آپ کسی لڑکی سے نکاح کرو تو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس کو چھوڑو نہیں, دائمی قبضہ ہونا چاہیے, دائمی قبضہ. اور 5ویں چیز ولایت کا ہونا ضروری ہے. لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے, بلکہ اس کے گارجین, اس کے جو ذمہ داران ہیں, اس کے جو ولی ہیں, اس کی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نکاح, ورنہ اس کا نکاح باطل ہے. فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. اب یہ نکاح کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا معاشرے کے اندر, معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے نکاح کرنا. اور ولا متخذات اخذان, فرمایا کہ چوری چپکے کسی کے ساتھ افیئر کرنا قرآن کریم کے نظریے میں غلط ہے, نہیں کر سکتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا اس میں رد ہے, نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر غور و فکر کیجئے, شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی حالات دیکھیے. اور اسی وجہ سے قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے میرے بندو, لا تاکلوا اموالکم, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ, حرام طریقے سے. حرام طریقے اتنے زیادہ ہیں کھانے کے. ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے نام پر دیکھیے کبھی کبھی نکاح کر رہے ہیں, لے نہیں رہے, جہیز کہاں لے رہے ہیں. ارے آپ کی بیٹی جائے گی تو کیسے جائے گی, داماد جی ہیں دے دیجئے, گاڑی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہاں اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی یہاں سے اتنا دور جائے گی تو بغیر گاڑی کے کیسے جائے گی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگو تم ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے, باطل طریقے سے مت کھاؤ, مت کھاؤ. شادی کر رہے ہو, نکاح کر رہے ہو نا, تو عورت کو دو, لیڈیز کو دو, لو مت. یہاں تو گنگا الٹی بہ رہی ہے, یہاں دیا نہیں جا رہا بلکہ لیا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نکاح کرنے کے بعد فوراً نہیں دیتے ہیں مہر, دے دیں گے. بعض جگہوں کے واقعات ایسے ہیں جب اس کی بیوی مرنے لگتی تو شوہر کہتا معاف کر دو, زندگی بھر اس کے ساتھ رہا اور مہر نہیں دیا, لاسٹ مرتے سے میں کہتا معاف کر دو. یہ حال ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگوں دوسروں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ, حرام طریقے سے. جہیز کے طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر جو مال آتے ہیں یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے بینکوں کے اندر جو تمہارے مال ہیں اور وہ مال کے بدلے جو تمہیں زیادہ مل رہے ہیں وہ بھی مال تمہارے لیے حرام ہے. لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا, بڑھا ہوا سامان کو یا بڑھا ہوا مال کو, جو تمہارا اصل پیسہ ہے اس سے زیادہ مال کو تم حرام طریقے سے مت کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا, ہاں تجارت کر رہے ہو, آپس میں لین دین تجارت کر رہے ہو, اس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, دونوں کی رضامندی ہے, چلو بھائی 10 روپیہ آپ رکھ لو 10 روپیہ ہم رکھ لیں, تو یہ جائز ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کرو یا اپنے بیویوں کو قتل مت کرو, آپ کے انڈر میں جو عورتیں اس کو مارنے کی کوشش مت کرو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, شادی کرنے کے بعد
بیوی کے ساتھ 2 4 10 مہینہ 1 سال رہ لیا, اس کے بعد من بھر گیا, اب چکر کسی اور سے چلنے لگا, کیا کریں؟ بیوی کو زہر دے کر کے مار دیا, یا چھری سے مار دیا, مرڈر کر دیا, قتل کر دیا, اس بیوی کو مار دیا تاکہ دوسرے کے ساتھ ہمارا سنبندھ ہو, دوسرے کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے. جب تک یہ رہے گی تو وہ آ نہیں سکے گی, اس وجہ سے یہ چلی جائے تب وہ آئے گی. تو مار دیا جا رہا ہے. فرمایا لا تقتلوا اولادکم لا تقتلوا انفسکم, تو اپنے آپ کو مارو مت, اپنے آپ کو قتل مت کرو. اسلام میں خودکشی حرام ہے, حرام. اور کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے, انشورنس بیوی کے نام ہوتی ہے, ہاں, تو کبھی کبھی بیوی ایسا کرتی کسی اور کے ساتھ چکر, اب اس کو مار زہر دے کے مار دیا شوہری کو, اور شادی کسی اور سے کر لیا. تو ایک دوسرے کو, کوئی کسی کو قتل نہ کرے. لا تقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو مت مارو. زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا نا, کسی کا شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو اسی کے آگ میں اسی کے ساتھ سپرد کر دیا جاتا تھا. تو کہا کہ نہیں, وہ مر گیا, اس کی قدرت میں تھا, اس کی قسمت میں تھا, وہ مر گیا, اب تمہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے. لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو مارو مت. اس کے بعد ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے بڑے گناہ, یہ مارنا قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. اے میرے بندو, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے, اپنے آپ کو بچاتے رہو گے, شرک نہیں کیا, چوری نہیں کی, کسی کو قتل نہیں کیا, جادو نہیں سیکھا, کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز سنبندھ نہیں کیا, بڑے بڑے کام نہیں کیے, جھوٹ نہیں بولا. فرمایا اے میرے بندے, اگر تم بڑے بڑے کاموں سے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بڑے گناہوں سے بچو, چھوٹے گناہ معاف. بڑے گناہوں سے, اب آدمی سوچے بڑے بڑے گناہ تو نہیں کر رہے ہیں, چھوٹے گناہ کرنے میں کیا ہے, شرک نہیں کر رہے ہیں, چوری نہیں کر رہے ہیں, زنا نہیں کر رہے ہیں, شراب نہیں پی رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن چھوٹے گناہ جب معاف ہی ہو جائیں گے تو چھوٹے گناہ کر لو. چھوٹے گناہ مل کر کے انگارہ بن جاتا ہے, چنگاری نہیں انگارہ, آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اس وجہ سے بڑے گناہ سے بچ تو رہے ہو, لیکن چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے, اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے, ایُّذم اعظم عند اللہ اکبر, او اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا جرم کون سا ہے, یہ بتائیے. پہلے پوچھا کرتے تھے بڑا گناہ کون سا ہے, کیوں؟ تاکہ ہم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں روزی دی, جس نے تمہیں پوری زندگی دی, جس نے تمہیں عزت دی, جس نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے سانسیں دی, اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی اور کو تم اپنا رب مان لو, کسی اور سے تم لو لگاؤ, کسی اور کو تم پارٹنر بنا لو, کسی اور سے تم بیٹا بیٹی مانگو, کسی اور کے سامنے سجدہ کرو. فرمایا یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہے, اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور یہ معاف نہیں ہوگا. قرآن کریم کی اسی پارے کے اندر موجود ہے, وَمَن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور کہیں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اے میرے بندو, اگر تم نے زندگی میں شرک کر لیا اور اسی کے اوپر اگر تمہاری موت ہو گئی, تم مر گئے,
तो याद रखना तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम है। हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, नमाज पढ़ करके आओ, रोजा रख करके आओ, हज करके आओ, ज़कात दे करके आओ, अच्छे काम करके आओ, लेकिन अगर साथ में तूने शिरक वाला अमल करके आ गया, अगर तुमने कब्र को पूज लिया, कब्रों से अगर तुमने मांग लिया, तो फरमाया हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, ओ मेरे बंदे मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है। इतना बड़ा गुनाह है। बड़े बड़े गुनाहों को समझने के लिए सिर्फ 3 चीज आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े गुनाह क्या है। जिन गुनाहों के बारे में यह बताया गया कि ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, जैसे शिरक करोगे जहन्नम में, किब्र करोगे तकब्बुर, ला यदखुलुल जन्नत मन कान मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। यानी जिस गुनाह के करने की वजह से जहन्नम की वाइद सुनाई गई हो कि जहन्नम के अंदर जाएगा, जैसे कत्ल करने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा, अपने बच्चों को मारने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा, ज़िना करने वाला वो जहन्नम के अंदर जाएगा। यानी जिन जिन कामों के करने की वजह से कुरान में हदीस में ये बताया गया हो कि जहन्नम के अंदर जाएगा, वो बड़े बड़े गुनाह हैं। आप समझ जाइए कौन कौन बड़े गुनाह हैं। और जिन गुनाहों के करने की वजह से ये इस्लाम का शरई नुक्ता हो कि उसके ऊपर शरई हद मुतय्यन होगा। जैसे कोई चोरी कर लिया तो हाथ काटा जाएगा, शराब पी लिया तो इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, ज़िना कर लिया तो, शादीशुदा होकर के तो उसको ज़मीन के ऊपर गाड़ करके उसको पत्थरों से मार मार करके उसको हलाक कर दिया जाएगा। ये बड़े गुनाह हैं। तो जिसके ऊपर हद मुतय्यन हो वो बड़े गुनाह, जिसके ऊपर जहन्नम के वाइद सुनाई गई वो बड़े गुनाह। और जिन गुनाहों के करने की वजह से अल्लाह उसके रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तो फिर वो बड़े गुनाह। उसके अलावा जितने गुनाह हैं सब छोटे छोटे गुनाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम जमी मुसलमानों को बड़े बड़े गुनाहों से बचने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इंसान है, गलतियां हो सकती है, शैतान तो लगा हुआ है ना, नमाज में भी नहीं छोड़ रहा है तो बाहर कहाँ से छोड़ेगा। आदमी नमाज पढ़ता, तरावी में हाफिज साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, आदमी अपने दुकान का हिसाब किताब कर रहा है, लगा हुआ है। अच्छा, नमाज में मस्जिदों में आने के बाद हमारी कुछ बहनें मोबाइल चला रही है, चैटिंग हो रही है, और ना जाने क्या। नमाज मस्जिद में जब ये हो रहा है तो आप समझ जाओ कि शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। फरमाए इन्न शैतान लकुम अदुव्व, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बंदो, तुम शैतान से बचो, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक कि वो तुम्हें जहन्नम में न डाल दे। वो कसम खा करके आया है ना, अल्लाह से वादा लेकर के आया है कि मैं बंदों को इतनी आसानी से जन्नत में जाने नहीं दूँ। लगा हुआ पीछे, नमाज में तब भी, मस्जिद में है तब भी, हाँ, रोजे की हालत में है तब भी। रोजे की हालत में देख रहे हैं आज क्या क्या नहीं हो रहा है। तो बड़े बड़े गुनाह से बचो और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि गुनाहों से बचाने वाला वही अल्लाह है, इस वजह से उस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, उस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े गुनाहों से बचाए। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बाज़कुम मा फज़्ज़लल्लाहु बि बाज़कुम अला बाज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। आई मुसलमानों, गौर से सुनिएगा इस आयत को गौर से सुनिएगा। आई लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ने किसी के ऊपर अगर करम किया है, किसी को कुछ नवाजा है, किसी को कुछ दिया है, जैसे किसी को दौलत दे दिया, किसी को शोहरत दे दी, किसी को हैंडसम बना दिया, किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को मकान दे दिया, किसी को बैंक बैलेंस दे दिया, देने वाला तो वही है ना। अब अल्लाह ताला किसी को ये नेमतें अता कर दे और तुम अपने नजरों से देखो और तेरे दिल में हसद पैदा हो जाए, इसकी दौलत खत्म हो जाए, मुझे मिल जाए, ये लड़का इतना हैंडसम दिखता है, इसका चेहरा बर्बाद हो जाए, मैं अच्छा दिखने लगूं, ये लड़की इतनी खूबसूरत, इसका चेहरा खराब हो जाए, मैं अच्छी दिखने लगूं, इसका मकान इतना अच्छा, इसका मकान गिर जाए, मेरा मकान बन जाए। फरमाया वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बि बाज़कुम अला बाज़, ऐ लोगों इसकी तमन्ना हरगिज हरगिज ना करो, ये हराम है, हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको दिया है
جس کی قسمت میں جو لکھا ہے، جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو مل گیا ہے. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، عورتوں کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے. حسد کرنا اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. حرام. ایک آدمی جا رہا راستے میں، اپنے بیوی کے اوپر نظر پڑی اور سامنے والی بیوی کے اوپر نظر پڑی. ہاں، آدمی یہ سوچے میری بیوی مل جائے، اس کی بیوی ہمیں مل جائے. یہ حسد ہے، جلن ہے. جو تمہیں قسمت میں ملا ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس حدیث کو لے کر کے جاؤ. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس حدیث کو لے کر کے جائیے. کرنول کے نوجوانوں اور یہاں کی میری بہنوں سنو. لا حسد الا فی الاثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہو. رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک اس آدمی کے اوپر حسد کیا جا سکتا، رش کیا جا سکتا ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، عالم بنایا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، اور یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو. اس معاملے میں ایک آدمی حسد کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے بھی قرآن کا علم دے دے. اے اللہ اس کا بچہ دنوں رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اللہ میری بیٹیوں کو بھی ایسا بنا دے کہ میری بیٹی بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کو حفظ کر لے. میرا بیٹا ایسا بن جائے وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگے. یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، رات میں بھی قرآن کی تلاوت کرے اور دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرے. یعنی اس طریقے سے حسد کرنا جائز ہے. یہ نہیں کہ اس کا ختم ہو جائے، وہ کر رہا کرنے دیجیے، اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی یہ کام کروں. تو اسلام کی نظر میں یہ حسد جائز ہے. اور ایک وہ مالدار آدمی، ورجل، اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتا اللہ مال، جس کو مال سے نوازے، دولت دے. بہت سے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے لیکن دولت کے ساتھ ساتھ دل بھی ہونا چاہیے. ہاں، دولت کے ساتھ دل بھی ہو، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو. ایک غریب آدمی اس آدمی کو دیکھے، غریب آدمی، جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہوا اس کی مدد کرو، یا آدمی اپنے جیب سے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000، 3000 اس کو دے دیتا ہے، 5000 اس کی مدد کر دیتا ہے. اللہ مجھے بھی امیر بنا دے، اللہ میں بھی تیرے راہ میں خرچ کروں گا. اے اللہ میں بھی اس مال کو جو تو دے گا، میں بھی اس مال کو تیرے راہ میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں میں، غریبوں کے اندر میں بھی بانٹوں گا. اس طریقے سے اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہو تو یہ حسد کرنا اسلام کی نظر میں جائز ہے. یہ حسد کہ کسی کو دولت دیا وہ دے رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے دے دے، مجھے بھی دے. دولت مانگنے غلط نہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کا ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، جیسے آپ کے سماج میں کوئی ہے جو مسجدوں میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اذان ہوئی مسجد میں پہنچ گیا، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا کہ اذان ہو میں بھی مسجد میں پہلے پہنچوں. یہ حسد آپ کر سکتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ جائز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن فاهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اب سنیے، مرد اپنے آپ کو بہت بڑا مالک سمجھتا ہے نا، گھر میں بیوی کو لے آیا، یہ میری نوکر ہے، میں اس کا مالک ہوں. قرآن کی آیت کو دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، حاکم نہیں، مالک نہیں، نگراں بنایا گیا ہے. جیسے مسجد کا ایک متولی ہے، یہ مالک تھوڑی ہے، دیکھ ریکھ کے لیے اس کو رکھا گیا ہے.
الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کا نگراں بنایا گیا. اب سوال کریے گا مولوی صاحب مرد ہی کو کیوں بنائے گا، عورت کو بنا دیتا. مرد جسمانی اعتبار سے اور دماغی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے عورت سے زیادہ ہے. یہ ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے اور آپ کا بھی اندازہ ہے کہ عورت کمزور ہے دماغی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری کہ وہ تم اس کے نگراں ہو، تم کما کر کے لاؤ کر کے اس کو دو، لیکن مالک نہیں ہو، تمہاری وہ نوکر نہیں ہے. اگر وہ تمہارے کپڑا دھل رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، تمہارے بچے کو کھلا رہی ہے تو بہت بڑا کام کر رہی ہے. اگر تمہارے بچے کو وہ دودھ نہ پلائے تو زبردستی پلوا بھی نہیں سکتے ہو. پیسہ مانگے کہ پیسہ تو تب تمہارے بچے کو میں دودھ پلاؤں گی تو تمہیں پیسہ بھی دینا پڑے گا. جانتے ہیں؟ سوچئے عورتوں کا مقام دیکھ اللہ تعالیٰ نے. اور آج کل بیوی آئی تو اس کو باہر کے گرل فرینڈوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، عورتوں کو اپنے بیویوں کو کم عزت دی جاتی ہے. ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بیوی کو کبھی آپ نے مارا نہیں، کبھی آپ نے گالی نہیں دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او لوگوں تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ آئیڈیل ہے. جب تم کسی کو مارو گے کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری عقد میں وہ عورت تھی، لیڈی تھی، خاتون تھی، اس نے اپنے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا اور تمہارے پاس وہ آئی، تم نے اس کو نوکر کیوں بنایا؟ وہ تمہارا پارٹنر ہے، زندگی گزارنے کے ایک سہارا ہے، تم اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے ہو. تمہارے پاس وہ آئی سکون دینے کے لیے، جب وہ تمہیں سکون دے رہی ہے تو تم اس کو ٹینشن کیوں دیتے ہو، تم اس کو مارتے کیوں ہو؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا نگراں ہے، نگراں. پھر آگے اور نگراں ہے، مال لا کر کے آپ کو اس کو دینا پڑے گا. لیکن عورت کیسی ہو؟ فالصالحات قانتات حافظات. آپ گھر میں آئی ہو، آپ کو لایا گیا ہے، آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے. آپ گھر میں رہو، نیک بن کر کے رہو، گھر میں رہو نیک بن کے رہو. قانتات، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، شوہر کی فرما برداری کرو. عام مہینے میں شوہر کی اجازت کے بغیر تم نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہو. اگر شوہر کہتے روزہ مت رکھنا تو نہیں رکھ سکتی ہو. شوہر کی فرما برداری کرو، کرتے رہو. کھانا بنا رہی ہو، شوہر بلائے، کھانا چھوڑ دو، اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے فالصالحات قانتات حافظات. اور جب تمہارے شوہر تمہارے پاس نہ ہو، وہ حیدرآباد چلے جائیں، وہ بمبئی چلے جائیں، کلکتہ چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، کہیں کمانے کو چلے جائیں، تو اللہ فرماتا ہے تو تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اور جو تمہارے شوہر کا جو مال ہے اس مال کی بھی حفاظت کر. یعنی تیرا شوہر گھر میں نہ ہو تو تم اس گھر کے اندر کسی غیر مرد کو انٹری ہونے کی اجازت نہ دو. دیکھتے ہیں کہ نہیں بہت سے جگہوں میں شوہر چلا گیا کمانے کو تو فون سے کسی اور کو بلا رہا ہے، بلا رہی ہے، آ جاؤ، میرا شوہر نہیں ہے. تو یہ ایک نیک کار عورت کی پہچان نہیں ہے. ایک نیک کار عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی بھی بات مانے، اور شوہر جب رہے شوہر کی اطاعت کرے، اور جب شوہر چلی جائیں تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور نہ رہیں تو ان کے مالوں کی، اب نہیں ہے شوہر، پیسہ دیا ہوا ہے، سب روز جاؤ بازار، روز جاؤ مال گھومنے کے لیے، کبھی یہ لے لو، کبھی یہ لے لو، کبھی یہ لے لو، کبھی یہ، فون کرو، پیسہ ختم، جلدی سے بھیج. ہاں ایک تو اتنا ٹینشن اور ٹینشن دے رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، شوہر کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے. اس کے بعد واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اگر کبھی انبن ہو جائے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے نا، تو فوراً طلاق 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 مت کر دو. ہمارے یہاں
ان بھائیوں کو دیکھو کبھی مسئلہ ایسا طلاق اب طلاق 3 مرتبہ ہو گیا، تب کیا کریں؟ اب تو حرام ہو، ان کی نظر میں حرام ہے، اب حرام ہے تو کیا کریں؟ حلالہ کرانا پڑے گا۔ اب حلالہ کرانے کے لیے ایک اڈا بنا رہتا ہے، بڑے بڑے پاکھنڈی اور مولوی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی اپنے بیویوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہ ایک رات کے لیے نکاح کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک رات اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد صبح اس کو طلاق دے دیتا ہے، تب یہ نکاح کر لیتا ہے۔ واللاتی تخافون، میاں بیوی میں آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اپنے بیوی کو سمجھاؤ، شوہر کو سمجھاؤ، شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو سمجھائے۔ ایسا مت کرو یا بیوی سے غلطی ہو جائے تو بیوی اب میں ایسا کام نہیں کروں گی، لیکن تب بھی نہ مانے، شوہر بار بار کہے میری اجازت کے بغیر تم کسی سے بات مت کرنا، پھر بھی رات بھر دن بھر لگی ہوئی ہو، ایک بار سمجھاؤ، 2 بار سمجھاؤ، نہیں مانے تو بستر الگ کر دو، بات مت کرو اس سے، تب بھی نہ مارے تو تھوڑا موڑا مار سکتے ہو، چہرے پہ نہیں، پھر تھوڑا موڑا مارو، اور تب بھی نہ مانے تو اپنے گھر کے گارجین سے کہو اور اس لڑکی کے گارجین سے کہو، دونوں آپس میں مل کر کے آپس میں بات کریں اور مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو وہیں پہ اس کا نکاح فسخ کروا دیں۔ اسلام کا قانون ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو فوراً غصے کے مارے ڈنڈا اٹھا تڑا مارنا شروع کر دیا، کہاں ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی دونوں کا آپس میں نہ بنے تو مارنا اتنا تیز، پہلے سمجھاؤ تم میری بیوی ہو، ایسا مت کرو، میری امانت ہو تم، ایسا مت کرو، سمجھاؤ اس کو، اور جب نہ مانے تو بستر الگ کر دو، اس کو تھوڑا سا تکلیف دو، اور پھر نہ مانے تو مارو، اور پھر نہ مانے تو اس کے گھر کے گارجین کو بلاؤ، اور اوپنلی یہ کام مت کرو، چپکے اس کے گھر کو بلاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو بیٹھ کر کے بات کراؤ کہ دیکھیے آپ کی بیٹی ایسی ہے جو ہماری بات نہیں مانتی ہے، پھر آپ اس کو طلاق دو۔ اب دیکھیے 10 حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 10 حقوق۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے میرے بندو صرف اللہ کی عبادت کر، جب بھی کرنا اللہ کی عبادت کر، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سجدہ کر تو اللہ کے سامنے سجدہ کر، عبادت نماز پڑھنے ہو تو اللہ کے لیے نماز پڑھ، صدقہ خیرات کرنا ہو تو اللہ کے لیے کیا کر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے لیے عبادت کر۔ اس کے بعد بندوں کے 9 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں باپ کے ساتھ، بچہ ہے تو ماں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھے کے ساتھ رہتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی، اکثر گھرانوں کا معاملہ یہی ہوا ہے، جب تک شادی نہیں تب تک امی جان امی جان امی جان، ابو جان ابو جان، جب شادی ہو جائے تو پھر تو وہ جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ اکثر ہندوستان کا یہی معاملہ ہے، ماں باپ کو تکلیف، ہندوؤں میں تو اس کا اولڈ ہوم بنا دیا گیا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اس کو الگ گھرانے میں شفٹ کر دیتے ہیں، اب اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ اللہ نے تمہیں پیدا ضرور کیا ہے لیکن ذریعہ ان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور تمہیں پیدا کیا لیکن ماں باپ کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی آدمی اگر ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پانی دے دو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو، اور آپ دکھائی نہ دے بیٹا یہ کیا ہے، ابو جان یہ موبائل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کروں، ایک آدمی نے اپنے بیٹے کے بارے میں سب لکھ لیا تھا کہ اس کے بیٹے نے کب کیا آج کل ہوتے ہیں نا سب ویڈیو بناتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے دوڑ رہا ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے، کیسے دودھ پیتا ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو ایک نے اپنے بیٹے کی پوری حرکت لکھ رکھی تھی ڈائری میں۔ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے ایک دن میں 100 مرتبہ بولا ابو یہ کیا ہے، تو بولا بیٹا کووا ہے۔ کیا ہے بیٹا، کووا ہے۔ کیا ہے بیٹا، کووا۔ بار بار پوچھتا گیا بیٹا، اور باپ بار بار بتاتا گیا۔ اب باپ باہر صحن پہ لیٹا ہوا تھا، اس کی نظر اسی کوے کے اوپر پڑ گئی، بڑھاپے کو ہے۔ بیٹا کو بلایا، بیٹا جوان ہے، بیٹا ادھر آ۔ جی ابو جان کیا بات ہے، بیٹا یہ کیا ہے، ابو جان یہ کووا ہے۔ اچھا اچھا، پھر تھوڑے بیٹا ادھر آ۔ ہاں ابو جان کیا ہے، کووا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹا ادھر آ، کیا ہے، کووا ہے۔ پھر بلایا،
بیٹا ادھر ایک بڈھے کہیں گے کیا کوا کوا بول رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا. جب تمہارے باپ نے جب تمہارے بچپن میں ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے سکھایا کہ کوا ہے بیٹا 3 سے 4 مرتبہ تمہیں پوچھا گیا, تم نے فوراً اپنے باپ کو زبان سے ایسے جملے بول دیے, تکلیف والے جملے. فرمایا اف لہما ولا تنہرہما, او میرے بندے تم اپنے باپ کو اف تک بھی نہ کہو, ولا تنہرہما, جھڑک کر کے بات بھی نہ کرو. بڈھے کہیں گے یہ بول رہا بار بار بتا رہا سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو حالات ایسے ہیں آج, قرآن کی آیات کو چھوڑا, اس کے اوپر غور و فکر نہیں کہ اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے آج کل. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, قرابت داری رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے آپ یتیم نہیں ہیں. جو یتیم ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ ماں باپ ان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے, ان کی قدر کیجیے, آپ ان کی قدر کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے رہوں گا. آپ نے دونوں انگلیاں سٹا کر کے ملا کر کے آپ نے بتایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ, یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. جنت میں بتائیے کتنی بڑی بشارت ہے. یتیم آئے, آپ یتیم کو دیکھیے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, اور یتیم کی آپ کفالت کیجیے, یتیم کی آپ دیکھ ریکھ کیجیے. اس کے بعد یتیم کی کفالت کرنے کے بعد قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کیجیے, والیتامى والمساکین, مسکین کس کو کہتے جانتے ہیں؟ جو مانگے نہیں لیکن اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہو کہ اس کو چاہیے, اس کی بھی کفالت کیجیے, اس کی بھی دیکھ ریکھ کیجیے. اس کے بعد والجار ذی القربى, پڑوسی آپ کا مسلم ہو یا غیر مسلم اس سے کوئی مطلب نہیں پڑتا. اگر مسلم ہو تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. آپ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے, پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے. اگر مسلمان ہو تو پھر 2 حق, ایک تو قرابت دار کا اور ایک مسلمان کا, اور اگر وہ غیر مسلم ہو تو 1 حق بغل ہونے کا, پڑوسی ہونے کا, اور اگر وہ مسلمان رشتہ دار ہو تو 3 حق, ایک تو وہ مسلمان ہے اس کا حق, ایک دوسرا آپ کا پڑوسی اس کا حق, اور تیسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے. 3 حق ہیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب, اور پہلو کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. پہلو کا ساتھی کون ہے جانتے ہیں؟ بیوی. آپ کے قریب سب سے زیادہ رہنے والی کون ہے؟ بیوی. یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر, اس کو تکلیف مت دے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ اپنے سبیل, اور مسافر کوئی آدمی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور جو تمہارے ورکر ہیں, جو تمہارے نوکر ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, لوگو نماز 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 کا خیال کرنا. اور فرمایا کہ تم اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد نماز کے تعلق سے بتائے گا. نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو ہوش حواس کے ساتھ جاؤ, شراب پی کر کے مت جاؤ. شراب پیا ہوا آدمی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, رکوع میں سجدہ میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, پہلی بات تو شراب ہی نہیں پینا چاہیے, حرام ہے. پہلے کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی. شراب کی حالت میں ہو, نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ, کیونکہ جب نماز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہی نہیں رہے گا کہ تم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. شراب کی حالت میں نماز پڑھنا دور کی بات ہے, مسجد میں آ نہیں سکتے ہو. یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو پورا ٹنچ ہو کر کے جاؤ, پورا فریش ہو کر کے جاؤ, ہوش حواس کے ساتھ جاؤ. گھر کا کام گھر پہ چھوڑ کر کے جاؤ. نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, اچھا آدھا گیم وہیں پہ رکھ کر کے جا رہے ہو, ابھی آ کر کے کھیلتے, دماغ تو گیم پہ لگا ہوا ہے. سب بند کر کے جاؤ اللہ کے گھر میں. یعنی پورے طور پر, مکمل طور پر آپ اگر جاتے ہو تو پورے ہوش حواس کے ساتھ مسجد میں پہنچو, نماز پڑھو. اور پھر آگے پڑھوایا, اگر تم بیمار ہو, مسافر ہو, جنبی حالت میں ہو, پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو. تیمم کرو. آپ کے گھر میں پانی ہے لیکن ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے, نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کرنا ہوگا.
آپ ایسی جگہ میں جو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا اور پانی نہیں، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ مسافر ہیں آپ، پانی نہیں مل رہا، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھ کو پاک مٹی میں، پہلے نیت کیجئے تیمم کا، زبان سے نہیں دل سے، بس تیمم کر رہا ہوں، پاک مٹی میں دونوں ہاتھ کو ایسے رکھنا ہے، اور اس طرح رکھنے کے بعد دونوں ہاتھ کو اوپر کرنا ہے، پھر اس کو پھونک مارنا ایسے، اور اس کو پھونکنے کے بعد پھر یہ والا ہاتھ اس داہنے والے ہاتھ پہ اور اس والے ہاتھ کو اس میں، مطلب پھونک مارنا، اس کے بعد چہرے پہ ملنا ہے، اس کے بعد یہ والا اس پہ، یہ والا اس پہ، بس آپ کا تیمم ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ اب اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، اگر کوئی آدمی سفر میں ہو تو ظاہر سی بات ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جیسے ابھی آپ سفر میں نہیں ہیں، آپ حضر میں ہیں، مقیم ہیں، آپ عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد جو سنت ہے اس کو بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ ہاں، ظہر میں ہے تو ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت، ظہر کے بعد بھی 4 رکعت، 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو نہیں پڑھنا ہے، آپ کو معاف ہے، لیکن 4 کی جگہ 2 ہی پڑھنا ہے۔ لیکن کب تک آپ سفر کو سفر مانا جائے گا؟ کسی جگہ اگر 4 دن رہنا آپ چاہتے ہیں کہ میں 4 دن رہوں گا ہی، تو پھر آپ کو قصر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور 4 دن سے اگر کم رہنے کا ارادہ ہو، آپ حیدرآباد گئے، پرسوں میں واپس چلا جاؤں گا، تو پھر آپ قصر کیجئے۔ لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پورا کہیں پڑھنے کے لیے آپ حیدرآباد گئے، 1 سال ابھی پڑھنا ہے، ہاں 1 سال آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ کو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کسی کام کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں کہ کام ہوتے ہوئے میں واپس چلا جاؤں گا، تو جب تک آپ کام کر رہے ہیں کوئی کام کے لیے 2 4 5 10 دن کے لیے، تو آپ سفر کر سکتے، آپ قصر کر سکتے ہیں، نماز کو آدھا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو، ہماری آیتوں کا جو انکار کرتے ہو، سوف نصلیہم نارا، ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم کے اندر جب اس کی چمڑیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ان کی چمڑیوں کو جب جل کر کے راکھ ہو جائے گی، جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، انسان اپنے چمڑیوں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ اب تو میری چمڑیاں جل گئی ہیں، اب تو میں چھٹکارا پا جاؤں گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اے میرے بندو ایسا نہیں ہوگا، تمہاری چمڑیاں جل جائیں گی، پک جائیں گی۔ چمڑی اگر پک جائے تو کوئی ٹچ کرتا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور چمڑی کو تکلیف ہوتی ہے، سوئی آپ لگائیے تو چمڑی ہی میں تکلیف ہے، نیچے سوئی چلی جائے اندر تو پھر تکلیف نہیں ہے۔ یعنی اے میرے بندو، ہم تمہارے جسم کو نہیں بدلیں گے، ہم تمہاری چمڑی کو بدلیں گے تاکہ تمہاری تکلیف میں کوئی کمی نہ آئے، چمڑی بدل دی جائے گی۔ اس وجہ سے دنیا میں جب تک رہو اس چمڑی کے چکر میں جہنم کو کنفرم مت کر لو۔ آج کل دیکھیے چہرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاں کتنے کھلے ہوئے ہیں ایسے اڈے جہاں پہ میک اپ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، لڑکیاں لڑکے، ایسا لگتا ہے کہ لڑکا دکھتا ہی نہیں کہ لڑکا ہی ہے۔ کتنوں بار وہ جا کر کے چھلا رہا ہے، بار بار داڑھی آ رہی، ظاہر سی بات ہے چہرے کے پیچھے پڑا ہوا، چمڑی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا سب سے پہلے جہنم میں اسی چہرے کو ڈالا جائے گا، تلفح وجوہہم، سب سے پہلے جہنم کے اندر تمہارے چہرے کو ڈالا جائے گا، کیونکہ یہی چہرے کی وجہ سے، اسی چہرے کی وجہ سے تم نے دنیا میں لوگوں کے سامنے برائیاں کرنے کی کوشش کی۔ آج دیکھ رہے چہرہ سے دھوکہ دیا جاتا ہے، چہروں کو اتنا بنایا جاتا ہے، اتنا خوبصورت کیا جاتا ہے کہ راستے میں چلیں لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لڑکیوں کو دیکھیے، موقع مل جائے اور بھی جگہوں پہ دیکھیے، بمبئی میں چلے جائیے، اپنے چہروں کا نمائش کیسے کرتی ہے۔ آج دیکھیے بہت سے ایپ نکل گئے ہیں، وہ تو ٹک ٹاک پہ اچھا وہ بینڈ لگ گیا، ورنہ مسلمان لڑکیاں ایسا لگ رہا تھا پہلے سے ایک دم بالکل بے چین تھی، کب ہم اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالیں، کب ڈالیں، اس کے اوپر بینڈ لگا۔ لیکن بہت سارے ایپ نکل گئے ہیں، اس کے اوپر بھی مسلمان لڑکیاں، فیس بک میں
الگ الگ آئی ڈی بنا کر کے ڈال رہے ہیں. دیکھیے واٹس آپ جائیے یوٹیوب پہ جائیے, اتنی مسلمان لڑکیاں روزہ مبارک مبارک کر کے اور ایسی ایسی نظریں اور ایسی سی جسم کا ادائی ایسی سے کر رہی ہیں. اللہ اکبر. امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا ایسی عورتیں جنت تو جانا دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس کے بعد قرآن کی آخری اس پارے کی آخری آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کو کیا ہوا ہے کہ تمہیں وہ تمہیں سزا دے. جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حفاظت کرتا رہے گا. لیکن اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو ان بطش ربک لشدید, میرے بندوں میں تمہیں سخت عذاب دوں گا. اس بارے کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے چھٹے پاری کی تفسیر ہوگی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوگا. اس میں پھر وعدہ اور ایک سے ایک واقعات کیسے کیسے لوگوں نے پچھلے زمانے میں کیسے کیسے انصاف کیا ہے وہ سارے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہنج میں مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث کے اوپر زندہ رکھ, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.